چیخ کی آواز اور 2024 کا رمضان المبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذی قعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذی الحجہ میں خون بہے گا، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف رمضان المبارک میں جمعہ کی رات کو ایک چیخ یا دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گی، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گی۔ شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا، سبحان القدوس، یعنی پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، ربنا القدوس، یعنی ہمارا رب جو نقائص سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ موجودہ سال 2024 میں یہ حدیث اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق بہت ساری طلعات گردش کر رہی ہیں۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ شاید اس سال کا رمضان ہی وہ سال ہوگا جس میں اس حدیث میں بیان کردہ واقعات پیش آئیں گے۔ آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو قیامت سے متعلق دیگر احادیث اور روایات بھی بتائیں گے کہ قیامت کی کون کون سی نشانیاں سچ ہیں اور وہ اس وقت دنیا میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ ناظرین، آپ شاید نہ جانتے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور قرب قیامت پر دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے یہ خبر دی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد کئی صحیح احادیث دلالت کرتی ہیں۔ سہل بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تشد اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ حضرت انس سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسے ان دو انگلیوں میں سے ایک کی دوسرے پر برتری ہے۔ آپ نے سبابہ اور وسطی انگلی کو ملایا۔ امام قرطبی قیامت کی علامات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، پہلی علامت خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ آپ نبی آخر الزماں ہیں۔ آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ حافظ ابن رجب کا قول ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان جو صحیح مسلم میں موجود ہے کی تفسیر یوں کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبابہ اور وسطی انگلیوں کو ملایا، یعنی قرب قیامت کا زمانہ ایسا ہے جیسے سبابہ کی وسطی سے قربت ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد آپ کے اور قیامت کے درمیان کسی دوسرے نبی کے آئے بغیر قیامت قائم ہوگی، جیسا کہ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں حاشر ہوں، لوگ قیامت کے دن میرے قدموں پر جمع کیے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ حاشر وہ ہے جس کے قدم پر لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، یعنی لوگوں کا اٹھنا اور ان کا جمع ہونا آپ کی بعثت کے بعد ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت اور اپنے عاقب ہونے کے ساتھ معبوث ہوئے ہیں۔ لوگ اپنے حشر کے لیے اکٹھے کیے جائیں گے۔ عاقب وہ جو تمام نبیوں کے بعد آیا اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت علامات قیامت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ قمر میں اس طرح سے ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند ہٹ گیا، یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ پہلے سے چلا آتا جادو ہے۔ حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر یوں فرماتے ہیں، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یہ ہوا تھا۔ اس امر پر علماء کا اتفاق ہے کہ شق القمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا اور یہ آپ کے نمایاں معجزات میں سے ایک ہے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ایک دفعہ مینا میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے
کہ اچانک چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے اور دوسرا اس کے سامنے تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، گواہ ہو جاؤ۔ صحیح مسلم میں ہی حضرت انس کی حدیث نقل ہوئی ہے کہ اہل مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو کوئی نشانی دکھلائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چاند کا پھٹنا دکھایا۔ زجاج فرماتے ہیں، بعض مخالف ملت بدعتوں سے اس شق قمر کا انکار کیا گیا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا، حالانکہ اس میں عقل کے لیے انکار ممکن نہیں، کیونکہ قمر اللہ کی مخلوق ہے اور اس میں جو چاہے کرے، جیسا کہ آخر میں وہ اسے لپیٹ دے گا اور فنا کر دے گا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، جمہور فلسفیوں نے شق قمر کا انکار کیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آفاقی نشانیوں میں پھٹنا اور مل جانا درست نہیں۔ یہی رائے ان کی معراج کی رات آسمان کے دروازوں کے کھلنے کے بارے میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی قیامت کے دن سورج کو لپیٹنے سے متعلق بھی ان کے انکار منقول ہیں۔ ان کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ کافر ہیں تو اولاً دین اسلام کے ثبوت پر مناظرہ کریں، پھر وہ ان ماہرین کے ساتھ شریک ہو جائیں جو اس کے منکر ہیں، اور جب مسلمان بغیر تناقض کے اس کے بغض کو ثابت کر دے کہ قرآن میں قیامت کے دن پھٹنے اور مل جانے کے ثبوت پر انکار کا کوئی راستہ نہ ہو، تو یہ نبی کے معجزے کے واقع ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ حجاز کی وہ آگ جس سے بصری میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی احادیث وضاحت کرتی ہیں کہ سرزمینی حجاز سے اس آگ کا نکلنا جس سے بصری شہروں میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئیں، علامت قیامت میں سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حجاز کی سرزمین سے آگ نکلے گی جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں ہمارے زمانے 654 ہجری میں ہرا میدان کے پیچھے شہر کی مشرقی جانب آگ نکلی، اور وہ آگ بہت بڑی تھی، اور تمام شام اور شہر والوں کے نزدیک اس کا علم تواتر سے ہے، اور مجھے اس شخص نے آگ کے بارے میں بتایا ہے جو اہل مدینہ میں سے وہاں موجود تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ شہاب الدین ابو شامہ جو اپنے زمانے کے شیخ المحدثین اور استاذ المؤرخین تھے، انہوں نے ذکر کیا کہ 654 ہجری میں جمعہ کے دن جمادی الاخر کی 5 تاریخ کو مدینہ منورہ کی بعض وادیوں میں سے ایسی آگ پھیلی ہوئی جس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 میل تھی۔ وہ چٹانوں پر بہہ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی چٹانیں شیشے کی طرح ہو گئیں اور پھر وہ سیاہ کوئلے کی طرح ہو گئیں۔ اس کی روشنی میں لوگ رات کے وقت تیمہ شہر جو مدینہ منورہ کے شمال میں 460 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے تک جاتے تھے، اور یہ آگ 1 ماہ تک رہی۔ اہل مدینہ نے اسے یاد رکھا اور اس کے بارے میں اشعار بھی کہے۔ یہ آگ اس آگ کے علاوہ ہے جو آخری زمانے میں نکلے گی، لوگوں کو جمع کرے گی، ان کے ساتھ رات گزارے گی، جہاں وہ رات گزاریں گے ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی، جہاں وہ قیلولہ کریں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بات جو میرے لیے واضح ہوئی ہے وہی ہے جسے قرطبی وغیرہ نے سمجھا ہے، لیکن وہ آگ جو لوگوں کو جمع کرے گی وہ دوسری آگ ہے۔ اظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کلام عرب میں فتنے کا بنیادی معنی آزمائش و امتحان ہے۔ اس کی اصل اس قول سے ماخوذ ہے، یعنی میں نے سونے اور چاندی کو آگ میں پھینکا تاکہ ردی کی عمدہ سے تمیز ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ہاں یہ وہ دن ہے یہ آگ پر الٹے سیدھے پڑیں گے، یعنی کہ وہ آگ میں جلائے جائیں گے۔ لفظ فتنہ قرآن مجید میں کبھی آزمائش اور کبھی امتحان کے معنی میں بھی آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، افسوس کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائے چھوڑ دیں گے۔ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُؤْقِنُونَ کا معنی یہ ہے کہ وہ آزمائے نہ جائیں، اور فتنہ کا معنی یعنی وہ امتیں جو ان سے پہلے تھیں، ہم نے ان کی آزمائش کی، جن کی طرف ہم نے اپنے دشمنوں کے سامنے کہا، اور ہم نے ان کو ان لوگوں پر قدرت دی جو ان کو ایذا دیتے تھے،
جس طرح موسیٰ، جب ہم نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تو ہم نے ان کو فرعون اور ان کے سرداروں کے ساتھ آزمائش کی، اور جس طرح عیسیٰ کو ہم نے بنی اسرائیل کی طرف مابعوث کیا تو ہم نے اس کے پیروکاروں کا اس کے نافرمانوں کے ساتھ امتحان لیا، اسی طرح ہم نے اے محمد آپ کے متبعین کی آپ کے مخالف دشمنوں کے ساتھ آزمائش کی ہے۔ فتنہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ انسان کے لیے خیر و شر واضح ہو جائے۔ کہا جاتا ہے فتنۃ الذہب، جبکہ تو سونے کو آگ میں جلا دے تاکہ تو معلوم کر سکے یہ خالص ہے یا ملاوٹ شبہ۔ اسی سے فتان ہے جو اس پتھر کو کہتے ہیں جس کے ساتھ سونے اور چاندی کو جانچا جاتا ہے، لیکن وہ فتنے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں خبر دی ہے کہ آپ کی امت عنقریب اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو جائے گی، اور وہ فتنے ان پر بارش کے قطروں کی طرح بھیجے جائیں گے۔ تو یہ امتحان و آزمائش کے قبیل سے ہے تاکہ خیر و شر اور اس سے تعلق کے حوالے سے انسان کی حالت واضح ہو جائے، اور اس میں اہل لغت کے نزدیک بعض دوسرے معنی بھی مذکور ہیں، یعنی قتل، اختلاف، عذاب، تغیر احوال و زمانہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتنے کا اصل معنی آزمائش ہے، شرع میں یہ ناپسندیدہ چیز کے کشف کے امتحان میں مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے فتنۃ الذہب، جب تو سونے کو آگ کے ساتھ جانچ کرے تاکہ اس کی عمدگی دیکھے۔ مطلوب سے غفلت کے معنی میں جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں، دین سے پلٹنے پر مجبور کرنے کے معنی میں مستعمل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا۔ اور یہ فتنہ گمراہی، گناہ، کفر اور عذاب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان تمام معنی کا اعتبار سیاق و قرائن سے ہوگا۔ بہت زیادہ صحیح نصوص دلالت کرتی ہے کہ علامت ساعہ میں کثرت حرج بھی ہے، اور وہ قتل، فساد، فتنوں کا ظہور، ان کا پھیلنا، شہروں میں ان فتنوں کا نازل ہونا، ان کی مصیبت اور ہولناکی کا بڑھنا ہے، یہاں تک کہ ان فتنوں کی شدت سے مسلمان آدمی شام کو کافر ہوگا اور صبح کو مومن ہوگا، صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور ایک فتنہ دوسرے کے پیچھے آئے گا، اور مومن کہے گا یہ مجھے ہلاک کر دے گا، پھر وہ گزر جائے گا، پھر دوسرا ظاہر ہوگا اور وہ بھی یہی کہے گا کہ مجھے ہلاک کرنے والا ہے، جب تک اللہ نہ چاہے۔ پس زمانہ گزر جائے گا اور اس کے بعد شر ہوگا، جیسے زمانہ اپنے اہل کے ساتھ طویل ہوگا اور ان سے بعید ہوگا تو فتنے مصائب کے لحاظ سے زیادہ عظیم ہوں گے، جیسا کہ شریعت کی نصوص اس پر شاہد ہیں، اور اس پر کئی حواسات اور واقعات بھی دلالت کرتے ہیں۔ حضرت زبیر سے مروی ہے، کہتے ہیں ہم انس بن مالک کے پاس آئے تو ہم نے حجاج سے ملنے والی تکالیف کی آپ سے شکایت کی تو آپ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے نبی سے سنا ہے صبر کرو، تم پر جو زمانہ گزرے گا اس کے بعد اس سے بدتر زمانہ ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نیک اعمال میں جلدی کرو، ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ اس وقت آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر، وہ اپنے دین کو دنیا کے فائدے کے بدلے فروخت کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو ہم نے ایک جگہ قیام کیا، ہم میں سے کچھ لوگ اونٹ لے کر چراگاہ میں گئے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ پس ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے بھی نبی گزرا ہے، اس پر واجب تھا کہ اپنی امت کی خیر کی طرف رہنمائی کرے اور ان کو برائی سے روکے۔ اس امت کی عافیت اس کی ابتدا میں رکھی گئی ہے، اور اس کے آخر میں لوگ آزمائش اور ناپسندیدہ امور کا سامنا کریں گے۔ کوئی فتنہ آئے گا تو اس کا بعض حصے کو خوشنما بنا دے گا، پھر فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہ مجھے ہلاک کر دے گا، جب وہ گزر جائے گا تو مومن کہے گا یہ میری ہلاکت کا باعث ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو تو پھر اس کی موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو
اور لوگوں سے ایسا سلوک کرے جس کی توقع وہ اپنے لیے کرتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی ایسے امر کی طرف توجہ فرمائی جو لوگوں کو ان فتنوں، برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رکھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ان فتنوں سے اللہ کی پناہ پکڑو، اعمال صالحہ میں جلدی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کامل اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنے کے ساتھ اس فتنہ سے دوری اختیار کرو۔ اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، تم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، اس ڈر سے کہ میں اس میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ ہم جہالیت کے شر میں تھے تو اللہ تعالی ہمارے پاس اسلام کی خیر لائے، کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ میں نے کہا، پھر اس شر کے بعد کوئی خیر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اس میں کچھ خرابی ہے۔ میں نے کہا، کیا خرابی یا رسول اللہ؟ فرمایا، لوگ ہوں گے جو میری ہدایت کے علاوہ دوسری ہدایت حاصل کریں گے، تو ان میں سے کچھ چیزیں پہچانے گا اور کچھ کا انکار کرے گا۔ میں نے کہا، اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ فرمایا، ہاں، جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے، جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی کچھ صفات بیان فرمائیے۔ فرمایا، وہ ہمارے جیسے ہوں گے اور ہماری زبانوں کے ساتھ کلام کریں گے۔ میں نے کہا، اگر یہ وقت مجھ پر آ جائے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا، مسلمانوں کی جماعت اور امام کو لازم پکڑو۔ میں نے کہا، اگر ان کی جماعت اور امام نہ ہو؟ فرمایا، ان تمام فرقوں سے الگ رہو اور کسی درخت کی جڑ کو مضبوطی سے پکڑ لو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے اور اسی حال میں ہو۔ ناظرین، قرب قیامت میں جھوٹے دجال بھی کثیر تعداد میں نکلیں گے، جیسا کہ روایات میں ہے کہ قیامت کی علامات اور نشانیوں میں جھوٹے دجالوں کا نکلنا ہے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اپنے سرکردہ قائد کے ساتھ فتنے کو ہوا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے، ان کی تعداد 30 کے قریب ہے۔ فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال نکلیں گے، اور ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس نشانی کا وقوع ثابت ہوا اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ قدیم اور جدید زمانے میں بہت سے نبوت کے جھوٹے دعوے دار نکلے، اور یہ بعید نہیں کہ جھوٹے کانے دجال کے ظاہر ہونے تک ابھی اور دجال ظاہر ہوں گے۔ ہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ فرمایا، بلا شبہ اللہ کی قسم قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 جھوٹے نکلیں گے، ان میں سے آخری جھوٹا کانا یعنی دجال ہوگا۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے اور وہ بتوں کو پوجیں گے، اور بلا شبہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ناظرین، ماضی میں ان لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ظاہر ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری حیات میں اسود انسی نے یمن میں دعوی نبوت کیا، اس لحاظ سے یہ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں پہلا ارتداد ہے۔ اسود انسی کے جنگجو ساتھی بھی متحرک ہوئے اور وہ یمن کے تمام حصوں پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے وہاں مسلمانوں کی طرف پیغام بھیجا جس میں آپ انہیں دشمنوں کے سامنے کھڑا ہونے اور ان سے لڑائی کرنے پر ابھار رہے تھے، تو مسلمانوں نے اس پر لبیک کہا اور اسی جگہ اسود کی بیوی کے تعاون سے اسے قتل کیا کہ جس سے اسود نے اس کے خاوند کے قتل کے بعد زبردستی شادی کر لی تھی، حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی تھی۔ اسود کے قتل ہونے سے اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں خط لکھا۔ اس رات آسمان سے بھی آپ کو خبر آ گئی تو آپ نے اپنے صحابہ کو خبر دی۔ اس جھوٹے نبی کے ظہور سے لے کر اس کے قتل تک
3 ماہ کا عرصہ ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ وقفہ 4 ماہ کا تھا۔ اور ان جھوٹے مدعیان نبوت میں طلحہ بن خویلد اسدی ہے، جو 9 ہجری کو بنو اسد کے وفد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو زرار بن ازوراس کی طرف متوجہ ہوئے، جو کہ بنو اسد پر عامل تھے۔ انہوں نے لوگوں کو مرتد کر کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم دیا، لہٰذا طلحہ کی قوت کمزور ہو گئی۔ اس کا مواخذہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ بچا تھا۔ اس پر تلوار چلائی گئی، لیکن اس پر تلوار نے کوئی اثر نہ کیا، تو لوگوں کے درمیان یہ اس حیثیت سے مشہور ہوا کہ تلوار اس پر اثر نہیں کرتی، لہٰذا اس کی جمعیت زیادہ ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، اور یہ لوگ ابھی اس روش پر قائم تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا قلمدان سنبھالا تو خالد بن ولید کی قیادت میں ایک لشکر اس کی طرف بھیجا۔ دونوں لشکروں کا ٹکراؤ ہوا۔ طلحہ کا لشکر ہزیمت سے دوچار ہوا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملک شام کی طرف بھاگ گیا۔ پھر وہ اس کے بعد اسلام لے آیا اور اس کا اسلام بہتر ہو گیا۔ وہ مسلمانوں کے لشکر سے جا ملا اور بڑی جاں فشانی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ ان جھوٹے مدعیان نبوت میں مسلمہ قذاب بھی ہے، جو بنو حنیفہ کی جماعت کے ساتھ ہجری کے 9ویں سال وفد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ وفد کے یمامہ جانے کے بعد یہ اللہ کا دشمن مرتد مشہور ہوا، اور اس کا دعویٰ تھا تاریکی میں اس کے پاس وحی آتی ہے۔ اس کی طرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید، اقرمہ بن ابی جہل اور شرحبیل بن حسنہ کی سرپرستی میں ایک لشکر بھیجا، تو مسلمہ نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کا سامنا کیا۔ اس کے پاس 40,000 جنگجو تھے۔ اس کے درمیان فیصلہ کن مارکا ہوا، جس میں مسلمہ اور اس کے لشکر کو شکست ہوئی۔ حق کو غلبہ حاصل ہوا، اور علم توحید اور غیر قوم سے بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ارد گرد کے قبائل اس سے مل گئے، حتیٰ کہ بنو تمیم تک پہنچ گئی اور ان سے معاہدہ کیا۔ اس نے پیش قدمی کو جاری رکھا، یہاں تک وہ یمامہ گئی اور وہاں مسلمہ اور اس کے ساتھیوں سے ملی۔ مسلمہ سے شادی رچائی، اور جب مسلمہ کا قتل ہوا تو اپنے شہر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد وہ اسلام لے آئی، اور اس کا اسلام بہتر ہوا۔ پھر وہ بصرہ منتقل ہوئی اور وہیں اس کی وفات ہوئی۔ تابعین اور مابعد زمانہ میں مختار بن ابی عبید ثقفی کا ظہور ہوا، جو اولاً شیعیت کے تعارف سے نمایاں ہوا، تو شیعوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس سے مل گئی۔ یہ محمد بن حنیفہ کی امامت کا قائل تھا، اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا تھا، اور دعویٰ کرتا تھا کہ جبرائیل اس پر نازل ہوتا ہے۔ یہ کوفہ اور اس کے گرد و نواح پر غالب آ گیا۔ اس نے کوفہ میں ہر اس شخص کو قتل کر دیا جس نے میدان کربلا میں سیدنا حسین بن علی سے جنگ کی تھی۔ اس کے اور مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان متعدد معرکے ہوئے۔ آخر کار ایک معرکے میں اسے شکست ہوئی اور مصعب کو غلبہ حاصل ہوا، لہٰذا مختار قتل ہو گیا، اور مسلمانوں کو اس خبر سے خوشی ہوئی۔ دوستو، لونڈی کا اپنی مالک کو جنم دینا، بکریوں کے چرواہے بلند قامت عمارتوں پر فخر کریں گے، یہ ہیں قیامت کی وہ نشانیاں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، اور ان میں سے بعض ظاہر بھی ہو چکی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ لونڈی کا اپنی مالک یا مالکہ کو جنم دینا، لوگوں کا بلند قامت عمارتوں پر فخر کرنا، جھونپڑیوں میں زندگیاں گزارنے والے اونٹوں اور بکریوں کے چرواہوں کا اپنے گھروں کی تزئین و آرائش میں لگ جانا، مذکورہ علامات کی نشاندہی ہی حدیث جبرائیل سے ہوتی ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں حاضر ہو کر اسلام، ایمان، احسان اور قیامت سے متعلق دریافت فرمایا تھا، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے قیامت کے ظہور کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مسئلہ میں سائل سے زیادہ جاننا ہے۔ پھر جبرائیل امین فرمانے لگے، اس کی نشانیوں کے بارے میں ہی آگاہ فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لونڈی مالکہ کو جنم دے گی، مزید یہ کہ تو دیکھے گا وہ لوگ جن کے پاس قدموں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں، تن ڈھانپنے کے لیے پوشاک نہیں، آتش شکم سرد کرنے کے لیے نوالہ بھی میسر نہیں، وہ بلند و بالا اور رفیع قامت عمارتوں پر فخر کرنے لگیں گے۔ اس حدیث میں علامات قیامت کے حوالے سے جو بات قابل ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات اور قدریں تبدیل ہو جائیں گی، تمام امور کی بھاگ دوڑ نااہل لوگوں کے کام آ جائے گی،
یا ہر کام اپنے غیر محل سے سر انجام پائے گا، یعنی بیٹا آقا ہوگا جبکہ مائیں لونڈیاں ہوں گی، اور یہ ہوگا بھی اس وقت جب اسلام کی وسعت اطراف عالم میں ہوگی، لونڈیوں کی کثرت ہوگی اور لوگ انہیں محل و سراؤں میں رکھیں گے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں اولادیں ہوں گی۔ چنانچہ اس معنی میں آدمی اپنی ماں کا مالک ہوگا، کیونکہ ماں تو اس کے باپ کی لونڈی تھی، اور باپ کی ملکیت تو اس کی اولاد یعنی بیٹا یا بیٹی کی طرف لوٹتی ہے، اور وہ باپ کے حسب نسب میں شریک ہوتا ہے۔ اسی طرح برہنہ پاؤں، برہنہ بدن گڈریوں سے مراد وہ جاہل اور ظالم لوگ ہیں جن کے مالدار ہونے کی وجہ سے اقتدار بدل جائیں گے اور وہ لوگوں کے لیڈر بن بیٹھیں گے۔ بلند و بالا عمارتیں بنانے میں وہ فخر محسوس کریں گے، بلکہ اس وجہ سے فخر اور غرور کریں گے۔ علامہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، اگرچہ اس حدیث کے مفہوم میں سلف و خلف کے ہاں اختلاف ہے، لیکن ابی لطین فرماتے ہیں کہ اس میں 7 طرح کے اقوال کا اختلاف ہے، لیکن وہ سب آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ خطابی فرماتے ہیں، اسلام کی وسعت سے مراد اہل اسلام کا سرزمین شرک پر غلبہ ہے، ان کی اولادوں کو قید کرنا ہے۔ اس وقت جب کوئی شخص لونڈی کا مالک بن کر اس سے بچہ پیدا کرے گا، وہ بچہ اس لونڈی کا مالک ہوگا، کیونکہ وہ اس کے مالک کا بیٹا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکثر علماء نے اگرچہ یہی رائے اپنائی ہے، لیکن مجھے اس رائے کو تسلیم کرنے میں تعمل ہے، کیونکہ جب بات آپ نے فرمائی تھی یا اسلام کا آغاز تھا تو اس وقت لونڈیاں مسلمانوں کے لیے بچے جنم دے رہی تھیں، جبکہ حدیث کا سیاق کلام ایسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو ابھی نہیں ہوئی بلکہ قرب قیامت میں واقع ہونی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مالکائیں ایسی ماؤں کو فروخت کریں گی جو اولاد والی ہوں گی۔ یہ کام اتنی کثرت سے ہوگا کہ بادشاہوں کی عادت بن جائے گی کہ اولاد والی لونڈیاں خریدیں۔ ایسے ہی لاشعوری میں بیٹا اپنی ماں کو خریدے گا۔ واضح رہے کہ قیامت کے نزدیک یہی ہوگا، یا تو جہالت کی بنیاد پر ہوگا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ بچوں والی مائیں فروخت کرنا حرام ہے، یا پھر دوسرا یہ کہ لوگ احکام شریعہ کی مذاق اڑانے کی خاطر یوں کریں گے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہاں قیامت سے پہلے حالات کی خرابی کی طرف اشارہ ہے۔ نووی فرماتے ہیں کہ اسے اولاد کو ماؤں کے ساتھ سلوک کا مفہوم متعین کرتے ہوئے اس پر محمول نہ کیا جائے کہ جائز بیٹا ہی اپنی ماں کو خریدے گا، بلکہ ان کے علاوہ صورتوں میں بھی اسے تصور کیا جائے گا۔ وہ اس طرح کہ لونڈی رفیق نکاح یا زنا کی وجہ سے ایک ایسے آزاد کو جنم دیتی ہے، ایسا آزاد جو کہ اس کے حقیقی مالک سے نہیں ہے، پھر لونڈی کو دونوں صورتوں میں جائز بھی کرتے ہوئے فروخت کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس کے فروخت ہونے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا بیٹا یا بیٹی اسے خرید لے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اولاد والدین کی بڑی نافرمان ہو جائے گی۔ بیٹا اپنی ماں کی توہین کرتے ہوئے ایسے پیش آئے گا جیسے مالک اپنی لونڈی سے پیش آتا ہے، اسے گالیاں دے گا، مارے گا اور خدمت لے گا۔ اسے مجازی طور پر مالک کہا گیا ہے، یا پھر یہ مراد ہوگی کہ مربی کا رب بن جائے گا تو اس وقت اسے حقیقت پر محمول کیا جائے گا۔ اپنے عموم کے اعتبار سے یہ بہترین توجیہ ہے، کیونکہ حدیث اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ حالات خراب ہو جائیں گے، معاملات الٹ پلٹ جائیں گے، اور مربی جس کی تربیت کی جاتی ہے خود وہ مربی تربیت کرنے والا ہو جائے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ لوگ عمارتوں پر فخر کریں گے، تو وہ ہمارے زمانے میں ہی ظاہر ہے۔ لوگ کثرت مال کے سبب تزئین و آرائش کے ساتھ گھروں کو وسیع کرنے میں مسابقت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ فقیر اور ضرورت مند لوگوں نے بھی کئی منزلہ گھر بنا لیے ہیں اور اس میں مسابقت کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام باتیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی پوری ہو چکی ہیں، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے واضح ہے، اور عبداللہ بن عباس کی روایت میں بھی آتا ہے کہ جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، مجھے قیامت کے متعلق بتائیے وہ کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، 5 باتوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہاں اگر تو چاہتا ہے تو میں قیامت کی علامتیں تیرے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جبرائیل نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے بیان کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ لونڈی نے اپنی مالکہ یا مالک کو جنم دیا ہے، اور تو دیکھے کہ بکریوں کے چرواہے
عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، اور یہ تو دیکھے کہ بھوکے برہنہ پاؤں اور برہنہ بدن لوگ عوام کے لیڈر بن گئے ہیں، تو سمجھ لینا یہی قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکریوں کے چرواہے برہنہ پاؤں برہنہ بدن سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد عرب ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں، اس سے مقصود حالات کی تبدیلی ہے، یعنی بدوؤں کے ہاتھ زمام حکومت آ جائے گی اور وہ ملکوں پر قہر و جبر کے ساتھ قبضہ کریں گے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں مال کی فراوانی ہو جائے گی اور مضبوط عمارتیں بنائیں گے، پھر ان پر فخر کرنے میں اپنی ہمتیں صرف کریں گے۔ یقیناً اپنے زمانے میں اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے۔ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں، حدیث میں علامت قیامت کے حوالے سے جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، ان کا مطلب ہے کہ معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے فرمایا تھا جس نے قیامت کے متعلق سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں پھر قیامت کا انتظار کرو۔ چنانچہ جب برہنہ پاؤں اور گڈریے لوگوں کے لیڈر بن جائیں، واضح رہے کہ یہی لوگ ظالم اور جاہل ہیں اور مالدار عمارتوں میں فخر کریں، تو یہی چیزیں دین اور دنیا کے نظام کو خراب کرنے والی ہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، عمارتوں میں فخر سے مراد یہ ہے، ہر کوئی جب عمارت بنانے کا ارادہ کرے گا تو وہ چاہے گا کہ میری عمارت دوسرے سے زیادہ بلند ہو، یا پھر یہ کہ عمارتوں کے نقش و نگار اور تزئین و آرائش میں فخر کریں گے۔ قیامت کی جن نشانیوں کے بارے میں آپ نے بتلایا، ان میں سے یہ بھی ہیں کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ چنانچہ ابو موسیٰ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ قیامت سے پہلے چند دن ایسے بھی آئیں گے جن میں علم اٹھ جائے گا، جہالت اتر پڑے گی اور اس میں قتل و فساد ہوگا۔ صحیح بخاری۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک علم کا اٹھ جانا، جہالت کا عام ہو جانا، شراب پیا جانا اور زنا عام ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب آ رہا ہے جب عمل کم ہو جائیں گے، فتنے ظاہر ہوں گے اور قتل و فساد بہت زیادہ ہوگا۔ ابن العربی فرماتے ہیں، مشائخ کا کہنا ہے کہ علم اٹھ جانے سے مراد علم کا وجود دلوں سے مٹ جائے۔ علم ہم سے پہلوں کے پاس تھا، پھر ہمارے سپرد کیا گیا، اب ہمارے اندر علماء کی موت سے علم اٹھ جائے گا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ علم اٹھ جانے سے مراد ہے بے عملی، چنانچہ لوگ قرآن حفظ تو کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ میرے نزدیک 3 طریقوں سے علم ختم ہوگا۔ پہلا، ایک آدمی گناہ کا ارتکاب کرے گا، چنانچہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس سے علم ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، ایک آدمی قرآن کی قرأت کرے گا پر اس پر عمل نہیں کرے گا۔ تیسرا، ایک عالم فوت ہوگا اس حال میں کہ اس کے علم سے کسی نے کوئی بھی نفع نہیں اٹھایا ہوگا۔ امام قرطبی اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم قلیل ہو جائے گا اور جہالت کثیر ہو جائے گی۔ چنانچہ قلت علم اور کثرت جہل تمام ممالک میں عام ہے۔ فرماتے ہیں، میرے نزدیک علم کا اٹھ جانا اور اس کی قلت سے مراد ہے کہ علم کے مطابق علم چھوڑ دینا۔ خواتین و حضرات، رفع علم اور کثرت علم کے بارے میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں، ان سے مراد ہے کہ علماء فوت ہو جائیں گے، صرف جاہل لوگ رہ جائیں گے، لوگ انہیں لیڈر بنائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ علم کو براہ راست نہیں اٹھائے گا، بلکہ وہ علماء کو قبض کرنے کے ساتھ علم کرے گا۔ روئے زمین پر کوئی بھی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جہلا کو اپنا لیڈر بنائیں گے، ان سے سوال کریں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹ پر فضل بن عباس کے پیچھے سوار تھے، کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں،
جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم آپ سے زیادہ سوال کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اعرابی آیا، ہم نے اسے ایک چادر رشوت میں دی، اس نے پگڑی باندھ لی۔ میں نے اس کے دائیں جانب لٹکائے ہوئے پگڑی کے کپڑے کا حاشیہ بھی دیکھا۔ پھر ہم نے اسے کہا آپ سے سوال کر، چنانچہ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ جبکہ مصاحف ہمارے پاس ہیں، ان سے ہم خود بھی سیکھتے ہیں، اپنے بچوں، عورتوں اور خادموں کو بھی سکھلاتے ہیں۔ آپ نے اپنا سر مبارک اٹھاتے ہوئے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے، یہ یہود و نصارہ ہیں، کیا ان کے پاس مصاحف نہیں ہیں؟ ان کے باوجود ان کے انبیاء جو لے کر آئے تھے اس میں ایک حرف سے بھی ان کا تعلق نہیں۔ خبردار، علم چلے جانے سے مراد علماء کا چلے جانا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی گزشتہ حدیث کے حوالے سے مراد یہ نہیں کہ حفاظ کے سینے سے مٹ جائے گا، بلکہ اس سے مراد ہے کہ علماء چل بسیں گے، لوگ جہلا کو لیڈر بنائیں گے اور وہ جہالت کے ساتھ فیصلے کریں گے، چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث پر مشتمل قیامت کی جتنی علامات بیان کی گئی ہیں وہ سب خاص طور پر ہم نے اپنے زمانے میں دیکھ لی ہیں، چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم کم ہو گیا ہے اور جہالت عام ہو گئی ہے، لوگوں کے دل میں بخیلی بڑھ گئی ہے، فتنے عام ہو گئے ہیں اور قتل و غارت کثرت سے ہونے لگی ہے۔ اسی وجہ سے سلف طلب علم پر ابھارتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں علم قبض ہونے سے پہلے لازمی حاصل کرو اور اس کا قبض ہونا علماء کا چلے جانا ہے۔ تم پر عمل کرنا لازم ہے، بلا شبہ تمہارا کوئی ایک نہیں جانتا کہ کب وہ اس کا محتاج ہو جائے، لہٰذا تم پر علم حاصل کرنا لازم ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے افسوس ہے کہ علماء جا رہے ہیں اور تمہارے جہلا علم سیکھتے ہی نہیں۔ لوگوں، علم اٹھ جانے سے پہلے سیکھ لو، کیونکہ علم علماء کے چلے جانے سے اٹھ جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، علم کے اٹھائے جانے سے مراد دینی اور شرعی علم کا اٹھ جانا ہے، جیسا کہ آج ہمارے زمانے میں ہوا ہے۔ جہاں تک دنیاوی یا سائنسی علوم کی بات ہے تو اس میں تو روز بروز ترقی ہو رہی ہے اور دنیاوی مفادات سے متعلق علوم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، جہاں تک اس رمضان میں قیامت آنے کی خبر گردش کر رہی ہے تو اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک حدیث یوں بیان کی جاتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آواز ہوگی اور ذی قعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذی الحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا، ذی قعدہ میں قبائل کی باہمی کشمکش، اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں بڑا کشت و خون ہوگا، بہت سے لوگ قتل کیے جائیں گے، وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جبکہ وہ جمرہ عقبہ میں ہوں گے۔ اس حوالے سے بہت سی روایات اور بھی آئی ہیں، جیسے کہ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہماری مہدی کی 2 نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئیں۔ رمضان کی پہلی رات چاند کو گرہن لگے گا اور 15 رمضان کو سورج گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے، جبکہ چاند گرہن ہمیشہ ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ہوتا ہے، لیکن ظہور مہدی سے قبل رمضان میں یہ ترتیب بدل جائے گی۔ ولید سے روایت ہے کہ آخری زمانے میں سفیانی کے ہاتھوں ہم اہل دمشق پر رمضان کے دنوں میں مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھے گئے، پس لوگوں کی کثیر تعداد رمضان کے مہینے میں ہلاک ہوگی۔ دمشق کی طرف اس سفیانی کا ظہور ہوگا، اس کے ساتھ قبیلہ قلب کے لوگوں کی اکثریت ہوگی، لوگوں کا خون بہانا اس کی خاص عادت ہوگی، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ وہ جب حضرت مہدی کے خروج کی خبر سنے گا تو اس سے جنگ کے لیے لشکر بھیجے گا۔ ناظرین، یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اکثر رمضان المبارک میں دنیا کے اکثر علاقوں بشمول حرمین شریفین سمیت جمعہ کی شب 15ویں شب ہو چکی ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ رمضان المبارک میں جمعہ کی شب میں 15ویں شب ہو، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کسی بھی ایسے اتفاق کے بارے میں
حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رمضان المبارک ہے جب تک کہ وہ واقعہ ظہور نہ ہو جائے، اور آگے آنے والی نشانیوں میں جو کہ احادیث میں بیان کر دی گئی ہیں اس کی تصدیق نہ کر دیں۔ رمضان المبارک کی نشانیوں سے متعلق گو کہ احادیث ضعیف ہیں، مگر ان کی تعداد کثیر ہے، اور چونکہ یہ احادیث کسی عقیدے اور شرعی مسئلہ سے متعلق بحث نہیں کرتی، صرف ان میں واقعات سے متعلق خبر ہے، لہٰذا ایسے کسی بھی موقع پر ہمیں احادیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اگر اس سے مشابہ کوئی واقعے کا ظہور ہو جائے تو اس سلسلے میں علماء کرام اور اہل علم پر لازم ہوگا کہ اصل حقیقت کو جانیں اور امت کی صحیح رہنمائی فرمائیں۔ ہماری رائے میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ جو 1400 سال پہلے گزر چکا ہے وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنی ہدایت بھی تمام کر دی۔ رفتہ رفتہ کر کے قیامت کی کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور ابھی لاتعداد فتنوں سے اس دنیا کا واسطہ پڑ چکا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر رمضان میں چیخ والی روایت میں کوئی صداقت ہے تو یقینی طور پر وہ رمضان دنیا کا آخری رمضان ہوگا۔ اس لیے حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ 2024 کا رمضان ہی وہی رمضان ہوگا، کیونکہ ابھی چند نشانیوں کا ظہور باقی ہے۔ ہماری رائے ہے کہ علماء کرام کو اس معاملے میں عوام کو باخبر کرنا چاہیے۔ باقی دوستو، آپ کو بھی دعوت فکر دی جاتی ہے کہ اپنی زندگیوں میں ہم نے اور آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی متعدد نشانیوں کو دیکھ لیا، اس لیے ہر دم اور ہر پل ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، تاکہ ایک دم سے کسی فتنے کا اس طرح سے شکار نہ ہو جائیں کہ زندگی کی مہلت ختم ہو جائے اور توبہ کا موقع نہ ملے۔ ناظرین، جاتے جاتے آپ کو قیامت کی چند اور نشانیوں کے بارے میں بتاتے جائیں کہ قیامت کی جن نشانیوں کے بارے میں آپ نے اطلاع دی ان میں سے یہ بھی ہے کہ جانور انسانوں سے کلام کریں گے، آدمی کی ران بتائے گی کہ اس کی بیوی سے اس کی عدم موجودگی میں کس نے بات کی، جوتوں اور کوڑے کا بات کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھ کر لوگوں سے متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی بازار میں گائے ہانک رہا تھا، جب وہ اس پر سوار ہو گیا تو اسے مارا تو گائے کہنے لگی، ہم ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم صرف کھیتی کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ لوگوں نے یہ حال دیکھ کر کہا، سبحان اللہ، گائے بھی باتیں کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں، ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ ابو بکر اور عمر وہاں موجود نہ تھے۔ پھر فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی اپنی بکریوں میں تھا، اچانک ایک بھیڑیے نے اس پر چھلانگ لگائی اور ایک بکری اچک کر لے گیا۔ یہ آدمی اس بھیڑیے کے پیچھے گیا حتیٰ کہ بھیڑیے کے منہ سے بکری چھین لی، تو بھیڑیا کہنے لگا، اے شخص، آج تو نے مجھ سے چھڑا لیا، قیامت کے قریب درندوں کے دن اس کی حفاظت کون کرے گا جب میرے علاوہ اس کا کوئی محافظ نہیں؟ یہ سن کر لوگ تعجب سے کہنے لگے، سبحان اللہ، بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں، ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ ابو بکر اور عمر وہاں موجود نہ تھے۔ ابو سعید فرماتے ہیں، بھیڑیے نے بکری پر چھلانگ لگا کر اسے اچک لیا تو چرواہا اسے بچا لے گا، پھر بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ گیا۔ حدیث میں بیٹھنے کے الفاظ آئے ہیں جس کے معنی ہیں پچھلی ٹانگیں زمین پر پھیلا کر سرین پر بیٹھنا اور اگلی ٹانگیں کھڑی کرنا، اور کہنے لگا کہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اللہ نے جو مجھے رزق دیا ہے تو مجھ سے چھینتا ہے۔ آدمی کہنے لگا، تعجب ہے، بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھا انسانوں کی طرح کلام کرتا ہے۔ پھر بھیڑیا کہنے لگا، کیا اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات کی میں تجھے خبر نہ دوں؟ اور وہ یہ کہ محمد یثربی اس بارے میں لوگوں کو پہلے ہی آگاہ کر چکے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک دن ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ میں داخل ہوا۔ وہ انہیں مدینہ کے کسی گوشے میں لے گیا۔ اسی دوران آپ نے حکم دیا کہ نماز کی منادی ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور چرواہے سے کہا کہ انہیں بتاؤ، تو اس نے بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ بولا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک درندے انسانوں سے کلام نہیں کریں گے، جب تک آدمی کے جوتے کا تسمہ، چابک کا کنارہ بات نہیں کرے گا، اور آدمی کی ران اسے خبر دے گی
کہ اس کی بیوی نے اس کے بعد باتیں کی ہیں۔ ان روایات میں بھی اختلاف ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے۔ وہ جمادات و حیوانات کے بارے میں جو اس خالق رحمان نے مقدر فرمایا ہے، اس میں سے جب چاہے پیدا فرما سکتا ہے اور جس چیز کو چاہے پیدا فرما سکتا ہے۔ آپ کو جن علامات کے بارے میں مطلع کیا گیا ہے، ان میں قطع رحمی، بری ہمسائیگی اور فواحش و فسادات کا عام ہونا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت میں اس بارے میں رہنمائی کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت ہی آئے گی جب فواحش و منکرات اور قطع رحمی اور بری ہمسائیگی عام ہو جائے گی۔ جس بات کی آپ نے اطلاع دی وہ پوری ہو چکی، چنانچہ ہم اپنی آنکھوں سے آج لوگوں کے درمیان فسادات، قطع رحمی اور ہمسائیگی کا برا سلوک دیکھ رہے ہیں۔ محبت کی جگہ نفرت نے لے لی ہے۔ آج پڑوسی کو پہچانتا ہی نہیں۔ عزیز و اقارب ایک دوسرے کی موت و حیات سے بے خبر ہیں۔ ان کے باہمی رویوں پر ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہی کہہ سکتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت میں قطع رحمی پر بڑی تنبیہ کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔